الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین، آج ہم گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے مہکتے ہوئے پھول کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا جسے امام حسن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جی ہاں، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مولا علی کے شہزادے بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے بھی ہیں۔ ناظرین، جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لے کر آئے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ کے شہزادے تشریف لے کر آ چکے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا۔ جب لے کر آیا تو حضور نے گٹھی دی اور کانوں میں اذان دی۔ اذان دینے کے بعد مولا علی سے پوچھا کہ اے علی، کیا تم نے اس کا نام رکھ لیا ہے یا بھی رکھنا باقی ہے؟ تو مولا علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابھی رکھا نہیں ہے، لیکن میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہم نے ان کا نام حرب رکھنا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ہم حرب نہیں رکھیں گے بلکہ ہم ان کا نام حسن رکھیں گے۔ تو ناظرین، آپ سے پہلے پورے عرب میں کبھی بھی کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا۔ حسنین کریمین کے اتنے فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ جو کتب میں احادیث میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور کبھی ارشاد فرمایا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دنیا میں میرے تو پھول ہیں۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو چوما کرتے تھے، آپ کو سونگا کرتے تھے، آپ کو اپنی گود میں بٹھاتے، کاندھوں پر بٹھاتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ سجدے میں موجود ہوتے تو حسنین کریمین تشریف لے کر آتے اور آپ کے کاندھوں پر سوار ہو جاتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، اس لیے کہ اگر میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو حسنین کریمین زمین پر تشریف لے کر آ جائیں گے۔ ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے مالک و مولا، میں حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں، مالک تو بھی ان سے محبت کر، اور مالک جو ان سے محبت کرے تو مالک تو ان سے بھی محبت کر۔ جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابنی ھذا سید، یعنی کہ میرا یہ شہزادہ سید ہے، میرا یہ شہزادہ سردار ہے، اور مسلمانوں کے دو گروہ، مسلمانوں کے دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور یقیناً ایسا ہی ہوا کہ جب سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے تشریف لے کر چلے گئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک منصب خلافت پر فائز ہوئے اور مسلمانوں کی کمانڈ سنبھالی۔ لیکن جب ایک ایسا وقت آیا کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں تو امام حسن نے ان کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ ناظرین، میں آپ کو سامنے ایک اور بات ذکر کرتا چلوں کہ کل جب قرب قیامت میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئیں گے تو وہ کس کی اولاد سے ہوں گے؟ تو وہ یقیناً حضرت سیدنا امام حسن کی اولاد پاک سے ہوں گے، یعنی کہ وہ حسنی سید ہوں گے، اور پوری دنیا میں علی منہاج النبوہ نظام قائم کریں گے۔ ناظرین، وہ ایسا وقت ہوگا کہ پوری دنیا میں اس قدر امن ہوگا کہ بھیڑ اور بھیڑیا ایک ہی تالاب سے پانی پئیں گے، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ ناظرین، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی تو اس کا ثمرہ یہ نکلا کہ رب تعالیٰ نے آپ کی اولاد پاک میں سے ایک اولاد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ یعنی کہ اگر آج ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوشش کریں، ممکن ہے کہ ہماری کسی اولاد میں اس کا ثمرہ ضرور ظاہر ہو۔ ناظرین، آخر میں صحابہ کرام اور اہل بیت نبوت کے آپس میں محبت کا اگر ہم عالم دیکھیں تو ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں مدائن فتح ہوا اور مال غنیمت کو مسجد نبوی شریف میں لے کر آیا گیا تو سیدنا امام حسن کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا امیر المومنین، مجھے میرا حصہ چاہیے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 1000 درہم دیے۔ اسی طرح امام حسین بھی کھڑے ہوئے تو آپ نے ان کو بھی 1000 درہم دیے۔ لیکن اس کے بعد جب آپ کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہوئے تو آپ نے ان کو 500 درہم دیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ یا امیر المومنین، میں تو وہ ہوں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی ہے۔ اس وقت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو عالم کمسنی میں تھے، ان کی کھیلنے کی عمر تھی، اور آپ نے ان کو زیادہ حصہ دیا ہے اور مجھے آدھا حصہ دیا ہے۔ تو ناظرین، فاروق اعظم نے ان کو کیا جواب دیا؟ فاروق اعظم نے ان کو وہ جواب دیا کہ جو تاریخی جواب ہے اور تمام معترضین کے لیے کافی ہے۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹا، کیا تمہارے والد ان کے والد کی طرح ہیں؟ کیا تمہاری والدہ ان کی والدہ کی طرح ہیں؟ کیا تمہارے نانا ان کے نانا کی طرح ہیں؟ کیا تمہاری نانی ان کی نانی کی طرح ہیں؟ کیا تمہارے ماموں ان کے ماموں کی طرح ہیں؟ کیا تمہاری خالہ اور چاچا ان کے چاچا اور خالہ کی طرح ہیں؟ نہیں ہے۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے۔ ناظرین، اس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حسنین کریمین کی کس قدر محبت موجود تھی کہ جو آج معترضین ہم پر اعتراض کرتے ہیں ان کے جواب کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، آغوش نبوت میں کھلنے والا یہ پھول بالآخر 28 صفر 50 ہجری میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا اور آپ کی دفین جنت البقیع میں کر دی گئی۔